بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد وعن المقداد بن معدی کریم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ وان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدیہ رواہ البخاری او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج کے درس کا عنوان ہے حلال کمانے کی اہمیت اور حرام سے بچنے کی تاکید۔ اس سلسلے میں چند روایتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور خاص طور سے تجارت میں کمانے میں تصویر سازی کو جو دخل حاصل ہو گیا ہے اس کے بارے میں کچھ تفصیل کے ساتھ بات کی جائے گی۔ شریعت کے احکام میں آدمی کے لیے کمانے کی تاکید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی کا حاصل کرنا، اس کو طلب کرنا، یہ اور فرائض کے بعد کا ایک فریضہ ہے۔ ابھی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، مقداد بن معدی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے کبھی کوئی کھانا ایسا نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر ہو۔ اپنی محنت، اپنی دستکاری، اپنی مزدوری سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ سب سے بہتر اور سب سے پاکیزہ ہے۔ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو موم بنا دیا تھا، موم کی طرح ملائم ہو جاتا تھا۔ وہ لوہے کے ذریعے سے زرہ بناتے تھے اور وہی ان کا ذریعہ آمدنی تھا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ خود پاکیزہ ہے، اب پاکیزہ ہی چیز کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے انبیاء علیہ السلام کو دیا ہے۔ چنانچہ دو آیتیں ہیں، ایک میں فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو تم کو روزی عطا فرمائی ہے تو پاکیزہ روزی استعمال کرو، پاکیزہ روزی کھاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانى یستجاب لذلک۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو لمبا لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال غبار آلود، اس کا بدن غبار آلود، وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اے اللہ، اے پروردگار، اے پروردگار، دعائیں مانگتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہے، اس کی دعا کیا قبول ہوگی؟ اس سے معلوم ہوا کہ حرام غذا کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ آدمی کتنا ہی پریشان ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگتا ہے تو حرام غذا کی بنا پر اس کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔
وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ ام من الحلال ام من الحرام، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کیسے حاصل ہو رہا ہے، حلال طریقے سے حاصل ہو رہا ہے یا حرام طریقے سے حاصل ہو رہا ہے۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ احادیث آپ کے سامنے آ جائیں، میری تشریحات کم ہوں، آپ براہ راست ان کے بارے میں غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلال کمانے کی کس قدر شدید تاکید فرما رہے ہیں اور حرام کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا يعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام كالرعی يرعى حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ الا وان لکل ملک حما الا وان حمى اللہ محارمہ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، متفق علیہ۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس حدیث کو ذخیرہ احادیث میں انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ بڑے بڑے محدثین نے ہزار احادیث میں سے کسی نے 3 روایتوں کو، کسی نے 4 روایتوں کو منتخب کر کے یہ فرمایا کہ اس میں تمام تعلیمات اسلام کا خلاصہ آ جاتا ہے۔ جو شخص ان چند روایتوں پر ان کے تقاضوں کے ساتھ عمل کر لے گا پورے دین پر عمل کر لے گا۔ وہ چند روایتیں کیا ہیں؟ ایک تو حدیث انما الاعمال بالنیات جس میں اخلاص اور نیت کی درستگی کا بیان ہے۔ ایک یہ روایت ہے جس کی تشریح بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ ایک روایت ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس میں حسن معاشرت اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور ایک روایت وہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، چاہے لا یعنی گفتگو ہو، لا یعنی کام ہو، کوئی بھی چیز ہو، لا یعنی سے اپنے پرہیز کر لے۔ اور ایک یہ روایت، اب اس روایت کو سنیے۔ اس کے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو نوعمر صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ نابالغ تھے، لیکن ان کی اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور عجیب عنوان سے نقل کیا ہے۔ کتاب العلم میں یہ روایت ہے باب متى يصح سماع الصغیر، اس بات کا بیان کہ کتنی عمر کے بچے کی روایت معتبر ہوگی، اور اس کے بعد اسی روایت کو ذکر کر کے بتلایا ہے کہ بچہ اگر اتنا باشعور ہو جائے کہ بات کو اچھی طرح سمجھ سکے اور وہ بات کو سن کر محفوظ کر لے اور بالغ ہونے کے بعد اس کو بیان کرے تو اس کی روایت معتبر ہوگی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی اس روایت کی یہی حیثیت ہے۔ مضمون پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں۔ کھلا ہوا حلال بھی واضح ہے، کھلا ہوا حرام بھی واضح ہے، اور کھلے حلال اور کھلے حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، یعنی نہ کھلے طور پر ان کو حلال کہا جا سکتا ہے، نہ واضح طور پر ان کو حرام کہا جا سکتا، ان کی حیثیت مشتبہ ہے۔ فرمایا لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سے لوگ ایسی چیزوں کو جانتے نہیں، مشتبہ سے واقف نہیں ہیں۔ فرمایا فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جو آدمی مشتبہ چیزوں سے پرہیز کر لے گا
بچ جائے گا، اپنے کو بچا لے گا، وہ اپنے دین کو بھی محفوظ کر لے گا، دین کو بھی بچا لے گا، اور اپنی عزت اور آبرو کی بھی حفاظت کر لے گا۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو مشتبہ چیزوں میں جا پڑے گا، وقع فی الحرام، وہ نتیجے کے طور پر حرام کا بھی مرتکب ہو جائے گا۔ جب مشتبہ تک پہنچ گیا تو اس کا اگلا قدم حرام کے ارتکاب کا ہوگا۔ فرمایا کالراعی یرعی حول الحمى، مثال جیسے کہ کوئی چرواہا ہو جو ممنوع چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور کو چراتا ہو، یوشک ان یرتع فیہ، قریب ہے کہ وہ ممنوع چراگاہ کے اندر داخل ہو جائے۔ فرمایا سنو ان لکل ملک حما، ہر بادشاہ کے لیے ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے، وان حمى اللہ محارمہ، اور اللہ کی محفوظ چراگاہ اس کے حرام کی ہی بھی چیزیں ہیں۔ اس کی تشریح یوں ہے کہ عام چراگاہ کے اندر کچھ حصہ گھیر کے خاص کر دیا جاتا تھا کہ اس کے اندر شاہی جانور چریں گے، بیت المال کے جانور آئیں گے، عام لوگوں کو اس میں اپنے جانور چرانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے ارد گرد کی جو عام چراگاہ ہے اس میں ہر ایک کو جانور چرانے کی اجازت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس مثال کے ذریعے حرام، حلال و مشتبہ کو سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ وہ جو چراگاہ بیچ کی خاص کر دی گئی ہے جس میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو حرام ہے، اور جو ارد گرد کی عام چراگاہ ہے وہ حلال ہے۔ عام لوگوں کو عام چراگاہ کے اندر جانور چرانا حلال ہے، اور درمیان والی جو محفوظ چراگاہ ہے اس میں جانور چرانا حرام ہے، منع ہے۔ لیکن ان دونوں کو جوڑنے والی جو جگہ ہے، ایک میڑ سی ہے، پگڈنڈی ہے، جس کے ادھر عام چراگاہ ہے اور اندر ممنوع چراگاہ ہے، اور یہ بیچ کی جو پٹی ہے یہ مشتبہ ہے۔ کیوں؟ مشتبہ کا مطلب یہی ہے کہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو حلال نظر آتی ہے، ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو حرام ہے۔ اگر اس پر نظر ڈالی جائے کہ ممانعت تو اندر کی ہے تو یہ بیچ کی پٹی حلال معلوم ہوتی ہے، اگر اس پر نظر ڈالی جائے کہ اجازت تو باہر والے کی ہے تو یہ ممنوع ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے جو کھلی ہوئی جائز چیزیں ہیں اور جو بالکل ممنوع ہیں، ان کے درمیان کچھ شکلیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جو کسی اعتبار سے حلال نظر آتی ہیں، کسی اعتبار سے حرام نظر آتی ہیں، ان کے ساتھ معاملہ حلال جیسا نہیں بلکہ حرام جیسا کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ جو مشتبہ تک پہنچ جائے گا اس کا اگلا قدم حرام کے اندر پڑے گا۔ اب ایک شخص ہے جو اپنے جانور کو چرا رہا ہے اور بالکل کنارے تک پہنچ گیا اور اس نے اس میڑ کے اوپر کی گھاس چرانی شروع کر دی، جانور چھلانگ مارے گا، اندر چلا جائے گا۔ اسی طرح آدمی کا نفس اس کا گھوڑا ہے اور یہ اس کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ جب اس گھوڑے کو چراتے چراتے مشتبہ کے پگڈنڈی پر پہنچا دیا، اب وہ اندر کی جو چراگاہ کو دیکھے گا تو بڑی ہری بھری ہے، یہاں کی گھاس تو بڑی عمدہ ہے، روکنے پر بھی نہیں رکے گا، اندر گھس جائے گا۔ اس لیے جو چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں، جن کے بارے میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ معلوم نہیں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں کو معاملہ حرام جیسا کرنا چاہیے، اس سے پورے طور پر بچنا چاہیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو پورا بدن ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، وہ گوشت کا ٹکڑا قلب ہے۔ اصل میں دل اگر ٹھیک ہے تو وہ حرام سے بھی بچے گا، مشتبہ سے بھی بچے گا، اور دل کے اندر کا کھوٹ پیدا ہو گیا ہے، اس کے اندر اس کی اصلاح نہیں ہوئی ہے، اس میں حرام اور حلال کی تمیز اٹھ چکی ہے، تو پھر وہ یقینی طور پر مشتبہ ہی نہیں بلکہ کھلے ہوئے حرام کا بھی ارتکاب کر بیٹھے گا۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قاتل اللہ اليہود حرمت علیہم الشحوم فجملوها فباعوها۔ عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ یہودیوں کو ہلاک کرے، ان کے اوپر چربی حرام قرار دی گئی تھی، انہوں نے اس کو پگھلا کر اس کو بیچ دیا کہ چربی حرام ہے، ہم چربی تو نہیں بیچتے، چربی کو پگھلا کے اس کو
پتلا بنا دیا اور کہا ہم چربی بیچنے والے نہیں ہیں، یعنی حرام کمانے کے لیے ایک بہانہ بنایا. اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اب چند روایتیں اور سنیے جس میں حرام کمانے کی قباحت اور اس کے نقصانات کو بیان کیا گیا ہے. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. ان اللہ لا یمحو السیئ بالسیئ ولكن یمحو السیئ بالحسن ان الخبیث لا یمحو الخبیث. رواہ احمد وقضا فی شرح السنہ. غور سے سنیے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی حرام مال کماتا ہے پھر اس میں سے صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ قبول نہیں کرتے، اور اس میں سے جو کچھ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں دیتے، اور جو کچھ وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ بنتا ہے. زندگی میں خود استعمال کیا اور حرام کما کر ذخیرہ چھوڑ کر چلا گیا اپنی اولاد کے لیے، اپنے ورثہ کے لیے، فرمایا کہ جو کچھ پیچھے چھوڑ کر گیا ہے وہ جہنم کے لیے اپنا توشہ بنا کر گیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے بلکہ برائی کو اچھائی سے مٹاتے ہیں، خبیث خبیث کو نہیں مٹاتا. لہذا آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، بلاؤں سے حفاظت کے لیے. اگر یہ صدقہ خیرات حرام و مشتبہ مال سے کیا جائے گا اس کا کوئی نفع نہیں ہوگا، نہ وہ صدقہ قبول ہوگا نہ اس کے ذریعے سے صدقہ کے فوائد حاصل ہوں گے. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار اولى به. رواه احمد والدارمی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گوشت حرام سے پلا بڑھا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور ہر وہ گوشت جو حرام غذا سے پرورش پائے جہنم ہی اس کے لیے زیادہ اولا ہے. یہ روایت مسند احمد کی اور دارمی کی اور بہقی کی. آدمی کماتا ہے، کما کے زندگی گزارتا ہے، اسی کمائی سے اس کی پرورش ہوئی ہے، اپنی بھی پرورش کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتا ہے. حدیث صاحب بتلا رہی کہ حرام غذا سے پرورش پانے والا جسم جنت میں نہیں جائے گا. وعن الحسن ابن علی رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما جریبک الى ما لا جریبک فإن الصدق طمانینۃ وإن الکذب ریبۃ. رواہ محمد والترمذی والنسائی. حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بچے تھے، ان سے چند ہی روایتیں مروی ہیں. ایک حدیث اس میں یہ بھی ہو بڑی اہم ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد ہے، میں نے یہ بات محفوظ رکھی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو چیز کھٹکے اسے چھوڑ دو اور اس چیز کو اختیار کرو جس میں کوئی کھٹک نہ ہو. یہ ایک تو بہت عام بہت آسان سی چیز ہے. جس کام کے اندر کھٹک پیدا ہو، جس کاروبار کے اندر کھٹک پیدا ہو، کمائی کے جس ذریعے میں کھٹک پیدا ہو اس کو چھوڑ کر وہ راستہ اختیار کرو جس میں کسی طرح کی کھٹک نہیں ہے. فرما فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكِذْبَ رِيبَةٌ. کیونکہ سچائی کے اندر اطمینان ہے اور جھوٹ کے اندر کھٹک ہے. کھٹک پیدا ہو رہی ہے کسی مومن کے دل کے اندر تو یقیناً اس کے اندر کوئی خرابی ہوگی. وعن وابسة بن معبد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا وابسہ جیت تسأل عن البر والاسم قلت نعم قال فجمع اصحابه فضرب بها صدره وقال استفت نفسك استفت قلبك ثلاثا البر مطمئنت اليه النفس واطمئن اليه القلب والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان افتاك الناس. رواه احمد والدارمی. وابسہ ابن معبد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا. آدمی فرمایا وابسہ تم نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہو؟
جو ارادہ لے کر چلے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم یہ معلوم کرنے کے لیے آئے ہو کہ نیکی کیا چیز ہے، بدی کیا چیز ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، تو آپ نے اپنی مٹھی بند کی اور میرے سینے پر مارا اور فرمایا اپنے دل سے پوچھ، اپنے جی سے پوچھ، 3 مرتبہ فرمایا اپنے جی سے پوچھ، اپنے جی سے پوچھ۔ کیوں؟ البر مطمئنت الیہ النفس واطمئن الیہ القلب، نیکی وہ عمل ہے کہ جس سے دل مطمئن ہو اور قلب کو اطمینان نصیب ہو، والاثم ما حاک فی النفس وتردد فی الصدر، اور بدی وہ چیز ہے جو دل کے اندر کھٹکے اور دل میں اس کے بارے میں تردد پیدا ہو، وہی نفتاک الناس، چاہے لوگ اس کو فتویٰ دینے لگیں۔ اس لیے پہلے اپنے دل سے پوچھو۔ لیکن میرے بھائی یہ اس دل کی بات ہو رہی ہے جو گناہوں کی سیاہی سے تاریک نہ ہو گیا ہو، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے داغدار نہ ہو گیا ہو۔ مومن کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کا نور رکھا ہے سب سے پہلے وہی رہنمائی کرتا ہے، لیکن حرام و مشتبہ کھا کر یا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہم نے دل کے آئینے کو ہی اگر سیاہ کر رکھا ہے تو اس میں نہ نیکی کی نیکی ظاہر ہوگی نہ بدی کی بدی ظاہر ہوگی۔ اور روایت سنیے، عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکیزہ کمائی کا طلب کرنا فریضے کے بعد کا فریضہ ہے۔ اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے لیکن کمانے کا حکم بھی دیا ہے، مگر اس قید کے ساتھ کہ جو مقدر کی روزی ہے اس کو حلال طریقے سے حاصل کرو، حرام طریقے سے حاصل مت کرو۔ وعن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قیل یا رسول اللہ ای الکسب اطیب قال عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ مختلف ذرائع آمدنی ہوتے ہیں، کمائی کا کون سا راستہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ فرمایا آدمی کی اپنی ہاتھ کی محنت، کاشتکاری ہو، صنعت ہو، کسی چیز کی تیاری ہو، اپنے ہاتھ کی محنت کی جو کمائی ہوگی وہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، اور ہر جائز خرید و فروخت یعنی تجارت، تو صنعت و حرفت، مزدوری اور خرید فروخت و تجارت یہ سب حلال کمائی کے اندر ہے اور یہ پاکیزہ کمائی میں ہے، سب سے بہترین کمائی اس کو قرار دیا گیا ہے۔ حرام سے بچنے کے سلسلے میں 2 روایتیں دیکھیے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان لی ابی بکر غلام یخرج له الخراج فکان ابو بکر یاکل من خراجہ فجاء یوما بشیء فاکل منه ابو بکر فقال له الغلام تدری ما هذا؟ فقال ابو بکر وما هو؟ قال كنت تكهنت لانسان في الجاهلية وما احسن الكهانة الا اني خدعته فلقيني فاعطاني بذلك فهذا الذي اكلت منه۔ قالت فادخل ابو بکر يده فقاع كل شيء في بطنه، رواه البخاری۔ وعن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله تعالی له صلاة ما دام عليه ثم ادخل اصبعيه في الاذنين وقال صمتا ان لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم سمعته يقوله، رواه احمد۔ 3 روایتیں میں نے سنی، پیش کی آپ کے سامنے۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا جو آپ کو کما کر دیتا تھا۔ یہ طریقہ تھا، جس کے پاس غلام ہوتا تھا اسے کہتے جاؤ کمائی کرو، محنت کرو اور اپنی آمدنی میں سے اتنا مجھے دے دیا کرو، باقی تمہارا۔ تو غلام تھا، اس کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کمانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا تھا، وہ اپنی آمدنی لا کے دیا کرتا تھا۔ ایک دن کوئی کھانے کی چیز لے کر آیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کی، آپ نے اس میں سے تناول فرما لیا۔ جب کھا چکے تو غلام کہنے لگا تدری ما ھذا، آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا چیز تھی؟ حضرت عمر فرمایا ما ہوا، کیا چیز تھی؟ کہنے لگا میں نے زمانے جاہلیت میں
ایک آدمی کے ساتھ کہانت کی تھی. کاہن کہتے ہیں نجومی کو، غیب کی خبریں بتانے والے کو. آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر یا اور شیاطین کی مدد سے جو کاہن ہوتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والے، یہ اس کی آمدنی کی تھی. اور یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کو شریعت کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے. کہا میں نے زمانے جاہلیت میں جب میں مسلمان نہیں تھا ایک شخص کے میں نے کہانت کی تھی، یعنی اس کو کوئی خبر بتائی تھی. وَمَا أُحْتِرُ الْكَهَانَةَ إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ، حالانکہ میں کہانت جانتا نہیں ہوں، میں نے اس کو دھوکہ دیا تھا. لقینی، آج میری اس سے ملاقات ہو گئی. فَأَعْتَانِي بِذَلِكَ، اس نے اس کی اجرت مجھے آج دی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ زمانے جاہلیت نے ایک ناجائز کام کیا تھا، اس کی آمدنی اس نے آج مجھے دی ہے. فرمایا فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، وہی چیز ہے جس میں سے آپ نے کھایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی انگلی منہ کے اندر داخل کر کے جو کچھ کھایا تو سب طے کر دیا، یہ حرام غذا میرے پیٹ کے اندر نہ رہے. وہ تو چیز تھوڑی سی گئی ہوگی لیکن جو کچھ پیٹ میں تھا تمام کے تمام ابو بکر رضی اللہ عنہ نے طے کر کے نکال دیا. اس کے بعد روایت ہے انہی کی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذي بالحرام، وہ بدن جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا. اور آخری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غور سے سنیے. فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک کپڑا خریدا 10 درم کا اور اس میں 1 درم حرام کا شامل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا. 10 درم کا کپڑا ہے، اس میں صرف 1 درم حرام کا شامل ہو گیا، اس کپڑے کو پہن کر جب تک نماز پڑھتا رہے گا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. اس کو بیان کرنے کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیاں اپنے کان میں داخل کی اور کہنے لگے خدا کرے میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہ سنا ہو. یعنی یہ بات میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. اتنی روایتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی آمدنی کے اوپر ہر اعتبار سے نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں سے اس میں حرام کی اور ناجائز کی آمیزش نہ ہونے پائے. اب غور کرنا چاہیے کہ آمدنی حرام کیسے ہوتی ہے. اس کے بہت سے راستے ہیں. یا تو کسی ایسی چیز کی تجارت کی جائے کہ جو ناجائز ہے، کوئی شراب بیچتا ہے، کوئی جوا کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے آمدنی حاصل کرتا ہے، یہ تو کھلی ہوئی حرام چیز ہے. سود لینا سود دینا دونوں حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، کسی کی کوئی چیز غصب کرنا حرام ہے. اور ایک ایسی چیز بھی حرام ہے کہ جس کو ہم جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی. کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کے انتقال کے بعد ورثہ کا جو حصہ بنتا ہے وارثوں کو ان کا حصہ نہ دے کر جو مال پر قابض ہے وہ سب کچھ خرچ کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، وارثوں کو محروم کر دیا. باپ کا انتقال ہو گیا، چند بیٹے ہیں، چند بیٹیاں ہیں، شریعت نے ہر ایک کا حصہ متعین کیا ہے. اتنا ضرور ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، ماں بیٹی کا حصہ بھائی کے مقابلے میں، بیٹے کے مقابلے میں آدھا ہے، لیکن جتنا استحقاق وراثت میں باپ کے مال میں بیٹے کا ہے اتنی ہی قوت کے ساتھ بیٹی کا بھی حصہ ہے، اگرچہ بھائی کے مقابلے میں، اپنے بھائی کے مقابلے میں آدھا ہے. اگر اس کا حصہ نہیں دیا جا رہا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں کیا جا رہا ہے اور کھا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، چندہ بھی دے رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بہت نیکی کما رہے ہیں، حالانکہ دوسرے کا مال غصب کر کے اور اس کو دبا کر حرام کام کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے تجارت کے اندر دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، مال نقلی تیار کرنا،
وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا، یہ سب کے سب مال کو، آمدنی کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ اسی لیے حلال غذا کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں وعدہ خلافی نہ ہو، اس میں خیانت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غش فلیس منا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، ایک آدمی غلے کا ڈھیر لگائے ہوئے تھا، آپ کو شبہ ہوا، آپ نے اس کے اندر انگلی داخل کی، اندر سے انگلی بھیگی ہوئی نکلی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا رات بارش ہوئی تھی، اس کی وجہ سے یہ بھیگ گیا۔ آپ نے فرمایا حلا جعلتہ فوقا، اگر بھیگ گیا تھا تو بھیگا وہ اوپر کیوں نہیں رکھا، یہ اندر کیوں چھپا کے رکھا ہے؟ دیکھنے والے کو دھوکا ہوگا، وہ سمجھے گا سب سارا مال سوکھا ہے، سوکھے کی قیمت زیادہ ہوگی، بھیگے کی قیمت کم ہوگی، یہ دھوکا ہے۔ من غش فلیس منا۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ احتیاط کریں۔ اگر مال کے اندر کوئی عیب ہے، عیب کو چھپا کر، ایسا عیب کہ جس کی وجہ سے مال کی قیمت گھٹ جاتی ہے، اس عیب کو چھپا کر مال بیچا جائے، یہ مال کی آمدنی کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ کپڑوں کے تاجر تھے، ایک تھان رکھا ہوا تھا جس کے اندر کچھ عیب تھا۔ امام صاحب کسی ضرورت سے وہاں سے کہیں جا رہے تھے، اپنے ملازم سے یہ کہہ دیا کہ دیکھو یہ تھان اس کے اندر عیب ہے، اگر کوئی خریدار آئے تو اس کو عیب دکھلا دینا اور اس کے بعد اس کے ہاتھ فروخت کرنا۔ امام صاحب چلے گئے، تھوڑی دیر بعد آئے تو دیکھا کہ وہ تھان وہاں موجود نہیں ہے۔ اس سے پوچھا وہ تھان کیا ہوا؟ کہ وہ تو فروخت ہو گیا۔ کس نے لیا؟ کوئی لے گیا۔ اب تم نے عیب دکھلایا تھا؟ ہاں نہیں میں بھول گیا، میں نے عیب نہیں دکھلایا تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن کی ساری آمدنی اٹھا کے صدقہ کر دی، حالانکہ صرف ایک تھان کے اندر اتنی آمدنی ناجائز تھی جتنے کی وجہ سے، جتنا عیب کی وجہ سے قیمت گھٹ سکتی تھی، لیکن وہ آمدنی مل گئی ان کی تمام آمدنی کے اندر، سب کو اٹھا کے صدقہ کر دیا کہ یہ آمدنی ہماری استعمال کے لائق نہیں ہے۔ اور سنیے، صرف تجارت کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی آدمی کہیں ملازمت کرتا ہے، اس کو اپنے کام کی تنخواہ ملتی ہے، ڈیوٹی صحیح انجام نہ دے اور تنخواہ پوری وصول کرے تو یہ آمدنی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ سب تلاوت کرتے ہیں، 30ویں پارے کی سورت ہے۔ ویل ہے متففین کے لیے، متففین کن کو کہتے ہیں؟ ناپ تول میں کمی کرنے والے، اور ویل کے معنی ہلاکت اور تباہی اور بربادی، اور ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے۔ تو تباہی و بربادی اور ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب کسی سے کوئی چیز ناپ کر لینا ہوتا ہے تو پورا پورا ناپ کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسرے کو ناپ تول کر دینا ہوتا ہے تو اس میں کمی کر لیتے ہیں۔ فرمایا أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، کیا ان لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ ایک ایسا دن آئے گا جس میں ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا بہت بڑے دن کے اندر؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، جواب دینا ہوگا۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا، چھوٹے تھان کی تہ ایسے لگا دی کہ پتہ نہ چلے کہ یہ چھوٹا ہے، عیب کو چھپا دیا اور اس کو اسی طریقے سے بیچ دیا، گاہک کو اس کی نشاندہی نہیں کی، یہ تطفیف کے اندر آ جائے گا۔ اور موطا امام مالک کے اندر غالباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے لِكُلِّ شَيْءٍ تَطْفِيفٌ وَوَفَا، ہر چیز کے اندر یہ تطفیف اور وفا پایا جائے۔ وفا کے معنی پورا پورا لینا دینا، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ صرف سامان کے تولنے ناپنے سے اس کا تعلق نہیں ہے، جہاں بھی لین دین ہو، ملازم ڈیوٹی دیتا ہے، پیسے لیتا ہے، جتنے کام کی تنخواہ لی جا رہی ہے، اگر دیانتداری کے ساتھ کام انجام نہیں دیا اور تنخواہ لے لی، یہ متففین کے اندر آ جائے گا، اس کی آمدنی حلال نہیں ہوگی۔ اس لیے
ہر چیز کے اندر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو پیسہ آ رہا ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے. ایک ضابطہ ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا. ہر وہ قرض جس کے ذریعے نفع اٹھایا جائے وہ سود کے حکم میں ہے. ہمارا کسی کے ذمہ قرضہ ہے، وہ ہمارا مقروض ہے، چاہے کسی طرح کا قرضہ ہو. اب اس قرض کے دباؤ کی وجہ سے ہم اس سے کوئی بیگاری لے رہے ہیں، کام کروا رہے ہیں، مزدوری کروا رہے ہیں، محنت لے رہے ہیں اور اس کا پیسہ نہیں دیتے، یہ حرام ہے. حتیٰ کہ اس کا ہدیہ اور تحفہ لینے کی بھی اجازت نہیں ہے. ایک واقعہ ہے بخاری شریف کے اندر، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ابو بردہ کہتے ہیں کہ میری حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، جن کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے، اہل کتاب علماء میں سے تھے. انہوں نے فرمایا کہ تم ایسی جگہ رہتے ہو جہاں سودی لین دین بہت عام ہے. یہ کوفہ میں رہتے تھے، کوفہ کے لوگ سودی لین دین کرتے، تم وہاں پر رہتے ہو، لہذا میری بات سنو. اگر تمہارا کسی کے ذمہ قرضہ ہو اور وہ تم کو بھوسے کا کوئی گٹھر ہدیہ کے اندر دے یا جو کا کوئی گٹھر تم کو ہدیہ میں دے، ہرگز قبول مت کرنا، کیونکہ یہ سود ہوگا. وہ ہدیے کے طور پر دے رہا ہے لیکن اس کے اوپر قرضہ ہے، مقروض ہے، تو گویا قرض کے دباؤ کی وجہ سے وہ جو دے رہا ہے یہ سود ہو گیا. اس کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کسی غریب آدمی سے جو ہمارا مقروض ہے یا جس کی ہم مدد کرتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، وہ ہمارا زیر بار احسان ہے، لہذا اس کے عوض میں اس سے ہم کام لیں گے تو جو نفع اٹھائیں گے، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو چاہے کام کی شکل میں، وہ سب سود کے اندر آ جاتا ہے. اب ایک مضمون خاص طور سے آج کل تجارت کے اندر تصویر کا بہت دخل ہو گیا ہے. ہماری اپنی برادری میں ہمارے یہاں ساڑیوں کا کام کرنے والے اچھے تاجر لوگ ہیں. بھائی ذرا سا اندر آپ لوگ سمٹ جائیں، پیچھے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا اندر ہو جائے. باہر کے لوگ اندر آ جائیں، جگہ مل رہی ہے. جگہ لے کر بیٹھ جائیں. پہلے میں آپ کے سامنے تصاویر سے متعلق چند روایتوں کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ تصویر کا تعلق صرف تجارت ہی سے نہیں ہے، یہ ایک فیشن بن گیا ہے. اور خاص طور سے ملٹی میڈیا موبائل گھر میں ہاتھ میں آ جانے کے بعد بے تکلف بلا کسی مجبوری اور ضرورت کا تصویریں کھینچی جاتی ہیں، وائرل کی جاتی ہیں، ویڈیو بنایا جاتا ہے، تصویریں محفوظ کی جاتی ہیں، اور ادنا درجے کی قباحت اس کی دل کے اندر نہیں ہے، کوئی اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. اس لیے چند روایتیں سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے. اور یہ یاد رکھیے، یہ تصویر چاہے قلم سے کاغذ کے اوپر کھینچی جائے، چاہے کیمرے سے تصویر بنائی جائے، چاہے مشین سے بنائی جائے، تصویر بنانا سب کے سب تصویر بنانے کے اندر آتا ہے اور سب کا حکم بالکل ایک ہے. آج کل جو لوگ بعض یہ کہتے ہیں کیمرے سے تصویر لینے میں عکس جو آتا ہے محفوظ نہیں رہتا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے. جو بھی تصویر لی جاتی ہے، چاہے کیمرے سے لی جائے چاہے موبائل سے لی جائے، وہ محفوظ ہو جاتی ہے. جب چاہیں اس کو آپ شو میں کر سکتے ہیں، جب چاہیں اس کو پرنٹ نکال سکتے ہیں، جب چاہیں کسی کے پاس بھیج سکتے ہیں. جیسے کاغذ پہ کھینچی ہوئی تصویر ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے موبائل کے اندر تصویر محفوظ رہتی ہے. اب روایتیں سنیے. ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکۃ بیتا فی کلب ولا تصاویر متفق علیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا کوئی تصویر ہو. روایتیں بہت سی ہیں، میں انتخاب کرتا ہوں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یضاہون بخلق اللہ متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب والا وہ شخص ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی نقل کرتا ہو تخلیق کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے جاندار کو بنایا ہے، یہ جاندار کی شکل بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو تصویر سازی کرنے والے کے لیے فرمایا کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب والا ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی ومن اظلم ممن يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة او ليخلقوا حبة او شعيرة متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو چلا ہے میرے پیدا کرنے کی طرف پیدا کرنے، میرے بنانے کی طرف بنانے چلا ہے۔ میں نے انسان کو بنایا، جانور کو بنایا، وہ کہتا ہے میں بھی بناؤں گا، اس کی شکل بناتا ہے۔ فرمایا ذرا ایک چیونٹی تو بنا لیں، ذرا ایک دانہ تو بنا لیں، عدم سے وجود میں لے آئیں، یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے شخص کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا گیا۔ اور سنیے وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون متفق علیہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ سخت عذاب والے وہ لوگ ہوں گے جو تصویر بنانے والے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل مصور فی النار یجعل له بكل صورة صورها نفسا فیعذب فی جہنم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہر تصویر بنانے والے کے لیے جہنم میں ہر تصویر کے بدلے ایک صورت بنائی جائے گی جو اس کو جہنم کے اندر تکلیف پہنچاتی رہے گی، عذاب دیتی رہے گی۔ اور روایت ہے عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج عنق من النار یوم القیامت لها عینان تبصران واذنان تسمعان ولسان ينطق يقول انی وکلت بثلاثة بكل جبار عنید وكل من دعا مع اللہ الہا آخر وبالمصورین رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کے اندر دو آنکھیں ہوں گی جو دیکھ رہی ہوں گی، دو کان ہوں گے جو سن رہے ہوں گے، ایک زبان ہوگی جو بول رہی ہوگی، اور وہ یوں کہے گی کہ مجھ کو مسلط کیا گیا ہے تین قسم کے لوگوں پر، ان کو کھینچ کھینچ کر اٹھا کر جہنم میں ڈالنے کے لیے مجھ کو مسلط کیا گیا۔ وہ تین کون ہیں؟ فرمایا ہر وہ شخص جو ظالم ہو اور متکبر ہو، ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتا ہو اور تصویر بنانے والوں کے ساتھ۔ سوچ لیجئے مشرکین اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرنے والوں کو کے ساتھ ساتھ کس کو شامل کیا جا رہا ہے؟ تصویر بنانے والوں کو۔ یہ وہ روایتیں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے آئی ہیں، اور ایک روایت اور بات بیان کر کے اس کو مضمون کو مکمل کرتا ہوں۔ عن سعید بن ابی الحسن قال كنت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اذ جاءه رجل فقال یا ابن عباس انی رجل انما معیشتی من سنتی یدی وانی اصنع هذه التصاویر فقال ابن عباس لا احدثك الا ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيه الروح وليس بنافخ فيها أبدا فرب الرجل ربة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح رواہ البخاری۔ سعید ابن ابی الحسن کہتے ہیں میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اے عبداللہ ابن عباس میں ایسا آدمی ہوں کہ میری کمائی کا ذریعہ میری دستکاری ہے اور میں تصویریں بناتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا
میں تو تمہارے سامنے وہی بات بیان کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رکھی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کوئی تصویر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ اس کے اندر جان ڈالے، اور وہ کبھی بھی اس میں جان نہیں ڈال پائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ مسلسل عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ جب یہ بات اس شخص نے سنی فَرَبَ الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، اس شخص نے گرم سانس لی اور اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ خیر کا زمانہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی ہیں، یہ تابعی ہے۔ حضور کا ارشاد سن کر یہ اثر ہوا، چہرہ پیلا پڑ گیا، گرم سانس، گھبرا گیا، گرم سانس لینے لگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَن تَصْنَعَ، تیرا ناس ہو، اگر تو تصویر ہی بنانا چاہتا ہے، کوئی دوسرا کام نہیں کرنا چاہتا، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، درخت کی تصویر بنا، وَبِكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ، اور ایسی چیز کی تصویر بنا جس کے اندر جان نہیں ہوتی۔ پیڑ کی تصویر بنا لے، پہاڑ کی تصویر بنا لے، دریا کی تصویر بنا لے، غیر جاندار چیز کی بنا دے۔ اگر تصویر ہی بنانی ہے تو ورنہ کوئی اور کام کر لے۔ اب آج دیکھیے بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو فیگر تیار کرواتے ہیں، پرنٹ کے ذریعے، بنوانے کے ذریعے، چھپائی کے ذریعے ساڑیوں کے اندر پرنٹ بنایا جائے، کہتے ہیں مجبوری ہے، مارکیٹ میں یہی چلتا ہے۔ روزی تو اللہ نے متعین کر رکھی ہے، حرام طریقے سے حاصل کرو گے تب بھی اتنی ہی ملے گی، حلال طریقے سے حاصل کرو گے تب بھی اتنی ہی ملے گی۔ ایک روایت میں ابھی سناؤں گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اب ہم نے خود سے حرام حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کر رکھا ہے۔ ہاں دنیا دارالامتحان ہے، تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے، ذرا سی تنگی ہوئی، ذرا سی دشواری پیش آئی، بس حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف لپک گئے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ حلال کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ حلال ہی راستے سے روزی عطا فرمائیں گے۔ تو ایک تو تصویروں کی تیاری ہوتی ہے، دوسرے ایڈورٹائزنگ کے لیے بہت سی دکانوں پہ شوکیس میں اسٹیچو کھڑا کر کے اس پر ساڑی پہنائی جاتی ہے، عورتوں کا مجسمہ بنا کر۔ کچھ لوگ صرف پلاسٹک کے اوپر یا دفتی کے اوپر ساڑی لگا دیتے ہیں جس میں چہرہ نہیں ہوتا، وہاں تک کی تو گنجائش ہے، لیکن پورا چہرہ ہے، پوری تصویر ہے عورت کی اور اس کے اوپر ساڑی بنائی گئی ہے۔ کیوں؟ تاکہ دوست دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اسی طرح بہت سے لوگ آج کل آن لائن تجارت بہت عام ہو رہی ہے، ویڈیو بناتے ہیں، اس میں اپنی تصویر بھی شامل کرتے ہیں، اسٹیچو بنا کر اس کو ساڑی پہناتے ہیں اور اس کو وائرل کیا جاتا ہے موبائل کے اوپر تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کے ذریعے سے آرڈر آئے۔ یہ سب حرام کمانے کا راستہ ہے بھائی۔ میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، یہ کوئی نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم سمجھتے تھے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں اپنی ذمہ داری ادا کروں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں سنائی ہیں، اب میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، چاہے وہ شوقیہ طور سے موبائل سے تصویریں کھینچنے والے ہوں، تقریبات کی تصویر بنانے والے ہوں، شادیاں ہوتی ہیں باقاعدہ ویڈیوگرافی کی جاتی ہے، باہر سے بڑے بڑے فوٹوگرافر کو بلا کر پوری تقریب کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، اور بے حیائی کی حد ہے کہ مستورات کے اندر جہاں عورتیں دعوت کھا رہی ہیں، کپڑا پہن رہی ہیں، رخصتی ہو رہی ہے، باہر کا اجنبی مرد آ کر وہاں بھی ان کی تصویریں کھینچ رہا ہے، دولہا کی تصویر کھینچی جا رہی ہے، بارات کی تصویر کھینچی جا رہی ہے، نکاح ہو رہا اس کی تصویر کھینچی جا رہی ہے یادگار کے طور پر۔ اور اب تو دینی جلسوں کے اندر اسٹیج کے اوپر مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ان کے تصویر کھینچی جا رہی، شائع کی جا رہی ہے۔ ایک تو کچھ قانونی مجبوری ہوتی ہے، میں اس کو بتلا دوں، آج کل یہ شکل ہو گئی ہے کہ کسی جلسے کی پرمیشن حاصل کرنے کے لیے اگر تھانے میں درخواست دی جائے تو وہ شرط لگاتے ہیں کہ اس کا ویڈیو بنا کے پیش کریں گے تبھی اجازت ملے گی۔ تو اتنی ضرورت کے لیے ایک ویڈیو بنا کر وہاں پیش کر دینا وہ تو ایک ایسی قانونی مجبوری ہے جیسے پاسپورٹ بنوانے کے لیے، آدھار کارڈ بنوانے کے لیے، راشن کارڈ بنوانے کے لیے، ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے مجبوراً فوٹو کھنچوانا پڑتا ہے، اس
اس کو مجبوری کی بنا پر اجازت دی گئی ہے. لیکن یہ شادی کی تقریبات میں اور جلسوں کی تقریبات کے اندر جو فوٹوگرافی کی جاتی ہے، ریکارڈ رکھا جاتا ہے، اس کی نہ کوئی قانونی ضرورت ہے نہ کوئی اور دوسری مجبوری ہے. یہ سب کے سب حرام کا ارتکاب، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. میں نے ابھی کہا کہ مقدر کی جو روزی ہے وہ مل کر رہے گی، حرام طریقے سے حاصل کریں یا حلال طریقے سے حاصل کریں. اسی مشکاۃ شریف میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، تلاش کروں گا دیر لگے گی، میں زبانی بیان کرتا ہوں. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم من النار إلا قد أمرتكم به وما من شيء يقربكم إلى النار ويبعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه وإن الروح الأمين نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب اجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصي الله فانما عند الله لا يطلب الا بطاعته كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث پاک کے دو ٹکڑے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جتنی چیزیں بھی جنت سے نزدیک کرنے والی اور جہنم سے بچانے والی ہیں، میں نے سب کا تمہیں حکم دے دیا. کچھ اجمالی، کچھ تفصیلی، اصولی طور پر تمام نیکیوں کا راستہ بتا دیا جن کو اختیار کر کے آدمی جنت میں جا سکتا ہے، جہنم سے بچ سکتا ہے. اور جتنی چیزیں جہنم سے قریب کرنے والی اور جنت سے دور کرنے والی ہیں، ان سب سے میں نے تم کو روک دیا، منع کر دیا، تمام منہیات کی بھی نشاندہی کر دی. یہ تو پہلا ٹکڑا ہوا. دوسرا ٹکڑا یہ فرمایا ان الروح الامین نفس فی روعی، جبریل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، یعنی یہ وحی لے کر آئے ہیں، ان نفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کوئی جاندار اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنے مقدر کی پوری روزی حاصل نہ کر لے. جو روزی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے مل کر رہے گی. یہ عقائد میں سے بنیادی چیز ہے. جس طرح زندگی کا ایک ایک لمحہ پورا ہوگا، کوئی نہ اپنی عمر کو گھٹا سکتا نہ بڑھا سکتا ہے. جتنی عمر لے کر آیا ہے عمر گزارے گا. اسی طریقے سے ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے روزی کا ایک ایک دانہ لکھا جا چکا ہے، نہ اس دانے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے. ان نفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کوئی جاندار اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنی پوری روزی حاصل نہ کر لے. فرمایا جب یہ بات ہے فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، تو اللہ سے ڈرتے رہو اور اعتدال کے ساتھ روزی حاصل کرنے کی کوشش کرو اور حلال طریقے پر روزی حاصل کرنے کی کوشش کرو. اجملو کا دو شرح کی گئی ہے، یعنی کمانے میں اتنے مشغول نہ ہو جاؤ کہ تب دوسرے دینی اور دنیاوی فرائض بھی نظر انداز ہو جائیں. نہ آدمی دین کر رہے، نہ گھر والوں کر رہے، نہ بچوں کی تربیت ہو رہی، نہ اہل خانہ کی خبرگیری ہو رہی ہے، نہ نماز کی فکر ہے، بس صرف کمائی کی مشین بن کر رہ گئے. ایسا مت کرو. اجملو، اعتدال کے ساتھ کمائی کرو. اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ حلال طریقے پر، صحیح طریقے پر کمانے کی کوشش کرو. وہ اور آگے کیا فرمایا کہ وَلَا يَحْمِلْنَكُمْ، یہ بات خاص طور سے ہی سنانا ہے، غور سے سنیے. لَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ، روزی کی آمد میں تاخیر کا احساس تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ کی نافرمانی کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگو. جائز طریقے پر آمدنی نہیں ہو رہی ہے، بڑی دقت ہے، بڑی تنگی ہے. آپ فرماتے ہیں یہ احساس کہ جائز طریقے سے روزی نہیں آ رہی ہے، یہ تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ کی نافرمانی و معصیت کے ذریعے کمانے کی کوشش کرو. ساری دنیا یہی کرتی، لہذا ہمیں بھی کرنا پڑے گا. اس کے بغیر کام نہیں چلتا. یہ غلط، یہ نفس کا دھوکہ ہے. فرمایا فَإِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ لَا يُطْلَبُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، کیونکہ اللہ کے خزانے میں جو کچھ ہے اس کی اطاعت کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ سے زبردستی کوئی چیز نہیں حاصل کی جا سکتی، چھینی نہیں جا سکتی. اس لیے اللہ کو راضی کرو اور راضی کر کے اس سے روزی مانگو، روزی مقدر کی مل کر رہے گی. بہرحال
میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ کمائی کی بڑی اہمیت ہے، کمانے کا حکم ہے، حلال کمانے کی کوشش کریں، کھلے ہوئے حرام سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، مشتبہ چیزوں سے بھی بچائیں۔ مشتبہ میں کاروبار کی بہت سی شکلیں آ جاتی ہیں جن کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ راستہ کھلا ہوا ہے، مدرسوں میں جائیں، مفتیان کرام سے رجوع کریں، ان کے سامنے پوری شکل رکھ کے پوچھیں کہ یہ کاروبار کا طریقہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر کوئی حرج نظر نہیں آتا، لیکن کسی اصول کے اعتبار سے وہ کاروبار جائز نہیں ہوتا۔ جیسے دنیا کے معاملات میں ہم ماہرین سے مشورہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے کمائی حلال ہے کہ ناجائز ہے، اس کو جاننے کے لیے جو اس کے ماہرین ہیں، یعنی مسائل کے جاننے والے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان سے رجوع کر لیں۔ جب اطمینان ہو کہ راستہ صحیح ہے تب اس کو اختیار کریں، اور جو مشتبہ ہے اس کو چھوڑ دیں، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے روایت آئی ہے کہ مشتبہ کا جو ارتکاب کرے گا اس کا اگلا قدم حرام کے اندر ہوگا۔ اور خاص طور سے رشوت، جھوٹ، غیبت اور دھوکہ، فریب، ناپ تول میں کمی، وعدہ خلافی، خیانت، یہ ساری کی ساری چیزیں آمدنی کو مشکوک کر دینے والی ہیں۔ میں نے بتلایا میراث کی بھی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ میراث ہمارے جن وارثوں کا حق ہے اس کو اگر ہم دبا کر رکھے رہیں گے، استعمال کرتے رہیں گے، اس کو بڑھائیں گے اور سمجھیں گے ہماری آمدنی ہو رہی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ انتقال کے فوراً بعد میراث کا حصہ لگا لینا چاہیے اور ہر ایک کا حق متعین کر دینا چاہیے۔ آپس کی گفتگو سے طے کر کے اگر ادائیگی کچھ شکلیں متعین ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن میراث کی کوئی فکر ہی نہ ہو، اس کا کوئی تصور ہی نہ ہو، اور بڑا جو گھر کا ہے وہ اپنے کو مالک سمجھ بیٹھے، یہ دھوکے کی بات ہے۔ اور آخری بات تصویروں سے متعلق ہے۔ اللہ کے واسطے تصویروں سے اپنے کاروبار کو بچائیں، یہ داخل ہو کر آمدنی کو خراب کر دینے والی چیز ہے۔ اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، بچیوں کو اور خود اپنے آپ کو تصویر سازی سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 10 درم میں 1 درم حرام ملنے کی وجہ سے نماز قبول نہ ہونے والی حدیث کی بنا پر کیا وراثت کو صحیح تقسیم نہ کرنے والے کے یہاں دعوت کھانا جائز ہے؟ مسئلہ تو بڑا ٹیڑھا ہے۔ اب استفتی قلبک، اپنے قلب سے مسئلہ پوچھ کے حضور نے فرمایا ہے بچ سکو تو بچو، ضرور بچنا چاہیے۔ دعا فرما لو بھائی، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح کمانے کی، صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے ہم سب کی بال بال حفاظت فرمائے۔ آج 25ویں شب ہے، شب قدر کے سلسلے کی درمیانی رات ہے۔ 21ویں اور 23ویں گزر چکی، 25ویں آج ہے، 27ویں 29ویں آنے والی ہے۔ آدھا وقت گزر چکا ہے، اس لیے جو وقت باقی رہ گیا اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اہتمام کے ساتھ دعائیں کریں۔ ہر طرح کی گناہ سے توبہ کریں، اللہ کے سامنے آئندہ گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنے کا عزم کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه واخلفنا في كل غائبة منك بخير۔ اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمان الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها رحمة من سواك۔ اللهم بارك لنا في الحلال وجنبنا الحرام حيث ما كان وعند من كان۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری تمام سیئات سے درگزر فرما دے اے اللہ ہم نے دن کے اجالے میں رات کی تاریکی میں اے اللہ جان جان کر گناہ کیے ہیں اے اللہ ہمیں اپنے جرم کا اعتراف ہے اے اللہ ہمارے تمام جرائم کو معاف فرما دے اے اللہ یہ ماہ مبارک کی راتیں ہیں عشر اخیرہ کی راتیں ہیں اے اللہ یہ عشر اخیرہ کی طاق رات ہے اے اللہ جس میں تیری رحمت خاص طور سے متوجہ ہوتی ہے اے اللہ ہم بھکاری ہیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کی بھیک عطا فرما دے مغفرت کی بھیک عطا فرما دے عافیت کی بھیک عطا فرما دے اے اللہ ہمارے قلوب کو گناہوں سے پاک فرما دے گناہوں کی رغبت دلوں سے نکال کر نیکی کی رغبت پیدا فرما دے اے اللہ حرام کی محبت دلوں سے نکال کر حلال کی فکر نصیب فرما دے اے اللہ ہماری آمدنی کو حلال بنا دے حرام سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ دوسروں کے جو حقوق ہمارے ذمہ واجب ہیں اے اللہ ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں تمام حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں جو حرام کام داخل ہو گئے ہیں اے اللہ ان کو نکالنے کی ان کو مٹانے کی ہمیں ہمت اور توفیق نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام حاجتیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے اے اللہ ہم سب کو برکت والی حلال روزی عطا فرما اے اللہ ہم کمزور ہیں ناتواں ہیں اے اللہ ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں ہمارے ساتھ کرم کا رحم کا فضل کا معاملہ فرما اے اللہ کرم کا رحم کا فضل کا معاملہ فرما اے اللہ ہم نے اپنے گناہوں کی بنا پر تیرے غضب کو تیری ناراضگی کو دعوت دے رکھی ہے اے اللہ ہمارے جرائم کو معاف فرما دے ہمیں اپنے گناہوں کا احساس نصیب فرما تلافی کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی سنوار دے ہمارے باطن کو بھی سنوار دے ہماری آمدنی کو بھی سنوار دے ہماری اخلاق اور معاملات کو بھی درست فرما دے اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے بڑوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما والدین کے جو حقوق ہیں اللہ ان کے اندر کوتاہی سے ہماری حفاظت فرما ان کے ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جن بڑوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں ان سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ماہ مبارک کے جو ایام گزر چکے ہیں ان میں جو ٹوٹے پھوٹے اعمال تیری توفیق سے ہوئے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے انہیں قبول فرما لے اے اللہ جو ایام باقی رہ گئے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اپنی رضا والی اعمال کے توفیق نصیب فرما اپنی رضا والی اعمال کے توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما فتنوں سے حفاظت فرما حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرما بد نظروں کی بد نظری سے حفاظت فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بچے اور بچیاں بغیر نکاح کے بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو مناسب رشتہ عطا فرما خوشگوار زندگی عطا فرما والدین کو ان کے فریضے سے عافیت کے ساتھ سبکدوش ہونے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جن لوگوں کے اولادیں نہیں ہیں اولاد کے خواہش مند ہیں اے اللہ ان کو نہیں صحیح تندرست نیک خدمت گزار اولاد نصیب فرما اے اللہ صحیح خدمت گزار اولاد نصیب فرما اے اللہ ہمارے جو اکابر دنیا سے جا چکے ہیں جن کے علوم سے فیوز سے ہم نفع اٹھا رہے ہیں اللہ ان کی خدمات کا ان کی قربانیوں کو بھرپور بدلہ عطا فرما اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں ہم سب کی طرف سے ان کی شایان نشان ہدیہ درود و سلام پہنچا دے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احسانات ہیں ان کا ہم بدلہ عطا نہیں کر سکتے اے اللہ اپنے شایان نشان ان کو بہترین بدلہ عطا فرما اللہ مقام محمود عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کو شفاعت محمود نصیب فرما۔ اے اللہ آخرت کے اندر ہم سب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت میں حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندے پورے عالم کے اندر جہاں جہاں خیر کی دعائیں مانگ رہے ہیں ان سب دعاؤں کے اندر ہمارا بھی حصہ مقدر فرما۔ جن جن شرور سے پناہ مانگ رہے ہیں ان سب شرور سے ہمیں بھی حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ جن بندوں نے جن لوگوں نے ہم میں سے کسی سے دعاؤں کی درخواست کیے اے اللہ ان سب کو ان کے جائز مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرما۔ تیرے نیک بندے پورے عالم میں جو خیر کی دعائیں مانگ رہے ہیں اس میں ہمارا حصہ مقدر فرما۔ ہماری دعا میں ان کا حصہ مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں میں جو شرور کی سے پناہ چاہی گئی ہے اوروں کو بھی اسے حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ مقدر فرما۔ آخر وقت ہمارا ایمان کے اوپر مقدر فرما۔ اے اللہ نفس اور شیطان کی فتنوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آج ایمان کے ڈاکو چاروں طرف پھیل رہے ہیں اے اللہ ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ ہمارے بچے اور بچیاں ارتداد کی لائن پہ جا رہے ہیں اے اللہ فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں اے اللہ ہم کمزور ہیں اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقائد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فتنہ پروروں کی طرف سے، شرپسندوں کی طرف سے، فرقہ پرستوں کی طرف سے، حکومت کے افراد کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اے اللہ ان سب کو ناکام بنا دے۔ اے اللہ غیبی مدد و نصرت شامل حال فرما، اپنی مدد ہر قدم پر شامل حال فرما، ہر طرح کی امتحان اور آزمائش سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے گھر کے اندر جو تیرے بندے آ کر پڑے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہر ایک کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کے اندر دینداری کو عام فرما، ہم سب کو برکت والی حلال روزی عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ناجائز و حرام کا ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں اللہ ان کو مٹانے کے، ان کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من کل اثم والغنیمة من کل بر۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا ضرا الا کشفتا ولا مبتلا الا عافیتا ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة لك رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔